بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 90 to 93 اور الحمدللہ یہ 10ویں پارے کی آخری آیت بھی ہیں اور ویری ہارٹ ٹچنگ آیت الحمدللہ. اور مجھے امید ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کی آنکھیں ضرور نم ہوں گی. آیتیں انشاءاللہ آپ کے دل میں ایسے گھر کر جائیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے اور اس کے راستے میں نکلنے کے لیے آپ کا دل جو ہے وہ تڑپ جائے. اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو بہانے بازی کرتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو واقعی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے کیا اجر رکھا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے، انشاءاللہ تمام باتیں تفسیر میں ان ڈیٹیل دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بھی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آئے عذر پیش کرتے ہوئے دیہاتی، عرب کے جو دیہاتی تھے، آئے کیوں؟ تاکہ اجازت مل جائے انہیں اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی ہے، ان میں سے کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب پہنچے گا. دعا کرے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. آیت نمبر 91. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. جہاد پر نہ جانے کے لیے نہیں ہے کوئی حرج کمزور بوڑھوں پر اور نہ ہی مریض پر اور نہ ہی ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں جب کہ وہ خیر خواہ بنے رہے اللہ اور اس کے رسول کے. نہیں ہے ایسے احسان کرنے والوں پر کوئی بھی پکڑ، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 92. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواریاں جو ہے وہ مہیا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں سواری جو ہے مہیا کر دوں تمہیں. سو وہ پلٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے جاری رہتی ہے غم کی وجہ سے کہ نہیں وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جنگ کا خرچ اٹھا سکے. اللہ اکبر. آیت نمبر 93. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ چلے اب دیکھتے ہیں پھر کن لوگوں پر جو ہے وہ حرج ہے یا گناہ ہے۔ در حقیقت گرفت میں تو ایسے لوگ ہوں گے جو اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ وہ ہیں کشادگی والے، امیر ہیں، بہت رچ ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پسند کیا انہوں نے کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور انہیں تو اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں۔ دعا کریں اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ انشاءاللہ تفسیر میں سنتے ہیں ان آیتوں کی کیا ہے جو ہے وہ ڈیپنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر اب ایسے لوگوں کا آیت نمبر 90 میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو یعنی کہ پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کر رہے تھے اور آپ سے جو ہے وہ اجازت لینے آ رہے تھے، کچھ بھی ہیلے بہانے عذر بیان کر کے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو یعنی کہ موضوع جو ہے انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم دیکھیں گے، 11 پارے میں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، وَجَاءَ الْمُعَاذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آئے آپ کے پاس، کون آئے؟ اعرابیوں میں سے، یعنی جو دیہات کے لوگ تھے، گاؤں دیہات کے لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس جو آئے عذر پیش کرتے ہوئے، ہیلے بہانے جس کو کہا جاتا ہے، دیہاتی لوگ آئے بھائی، کیونکہ دیکھیے ایک کامن تھا نا اناؤنسمنٹ، سب کو چلنا ہے، مطلب چلنا ہے۔ آس پاس کے جو مکہ کے عرابی لوگ تھے، جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیوں آئے؟ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ آپ اجازت دے دیں، ہاں، یعنی انہیں جو ہے اس چیز کی اجازت مل جائے، اور اس کے بدلے میں یہ کیا ہو، اسی طرح وہ بیٹھے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے ذرا غور کریے گا آیت کے اس حصے پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبوا اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کہ اس طریقے کی باتیں نا جو آپ کو سورۃ توبہ میں ملے گی وہ کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ تھا ان کا؟ جھوٹ کیا تھا ان کا؟ کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت ریزن ہے، ایکسکیوزز ہیں، اور اس طریقے کے ہیلے بہانے، اللہ اکبر۔ اسی میں انشاءاللہ آگے جا کر دیکھیں گے ہم کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے کٹر ہوتے ہیں نفاق میں اور کفر میں اور شرک میں، اور کتنی بڑی حقیقت ہے دیکھیں۔ اینڈ اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، آگے جا کر پڑھیں گے ہم کیا ریزن ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کفر میں، نفاق میں اور ان چیزوں میں، شرک میں زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں، یا بڑے کہ پکے ہوتے ہیں۔ ریزن بتایا گیا، علم نہیں ہوتا ہے ان کو، ان کے پاس دین کا علم یا دنیاوی علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا، ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ بولے ڈونٹ وری سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی، ان میں سے کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہم لا تجلنا منہم، دعا کرے ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ ہر آیت پر، اور یقین کریں کہ ہر آیت پر خود کو رکھ کر جو ہے وہ پرکھیں اپنے آپ کو، میرے ہیلے بہانے کیا ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ پارہ ختم ہوگا تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے بعد، یہ تو خیر یہ تھے کہ خود ہی آ کر ہیلے بہانے عذر پیش کر رہے تھے اللہ کے رسول کو، لیکن اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 91 میں کہ یہ ایسے خلوص دل والے تھے جو اللہ کے رسول کے پاس آئے، ان کے دل میں بڑا خلوص تھا۔ اس آیت کو پڑھ کے یہ فیل ہوتا ہے مجھے، پتہ ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ تم جو ہے وہ لوگوں سے مت بولتے پھرو،
کہ تمہارے دل میں کتنا جو ہے اخلاص ہے، تم کتنے مجبور ہو کتنے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے میری اور آپ کی مجبوریاں کیا ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہوتا ہے. اللہ بول رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے ان آیتوں میں، ذرا غور سے سنیے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى وعلی الذین لا یجدون ما ينفقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کہ جو جہاد پر نہیں جاتے ہیں اور وہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں. ذرا سوچیے اپنے آپ کو، کیا میرے پاس ایسا کوئی عذر ہے کہ وہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی مریضوں پر کوئی بھی حرج ہے، مریضوں کو بھی کوئی بھی الزام نہیں ہے یا ان کو کوئی عذاب نہیں ملے گا. اور کون ہے؟ 1 2 ہو گئے. نمبر 3 وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور کوئی بھی عذاب ان لوگوں پر بھی نہیں ہے جو نہیں پاتے ہیں کیا؟ ما ينفقون، کیا وہ خرچ کر سکے. دیکھیں تڑپتے تھے صحابہ، اتنا ان کے دل میں خلوص تھا کہ بھائی ہم جانا چاہتے ہیں، جا نہیں پا رہے ہیں، کیا کریں. یعنی کہ وہ سوچتے تھے، پیچھے پڑھا نا ہم لوگوں نے کہ یعنی سوچتے تھے جب ایک کال آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی کہ بھائی نکلو نکلو نکلو، مٹھی بھر کھجور کیسے وہ صحابہ جو ہے پوری رات ایک یہودے کے کنویں سے پانی نکال کر انہوں نے مٹھی بھر کھجور جو ہے مزدوری لی، کچھ نہیں پا رہے تھے. اللہ تعالیٰ بولتے ایسے لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ کیا خرچ کر سکے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جبکہ ان کے دل کا حال کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ تو ویل وشر بنے ہوئے ہیں، وہ خیر خواہ بنے رہیں اللہ اور اس کے رسول کے، دل میں کوئی برائی نہیں تھی ان کے، کوئی جان بوجھ کر نہیں جا پا رہے تھے، بلکہ ان کے پاس ریزن تھا. بوڑھے ضعیف لوگ، سوچے اپنے آپ کو ذرا، کیا میرے پاس ایسا کوئی بہانہ ہے؟ کیا میں بوڑھی ہوں، ضعیف ہوں، کیا میں مریض ہوں؟ اللہ اکبر، کیا آج میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ ہے ایکسیپشن، ان لوگوں کو میرا کوئی عذاب نہیں ملے گا، ان لوگوں کو میری طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ سختی نہیں ملے گی، اور دل میں ان کے کوئی بھی چھل کپٹ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو لے کر، بہت وفادار ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یہ ہو رہی ہے اخلاص کی بات. دیکھیے اور کس کے اوپر الزام نہیں ہے؟ مَعَلَى الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین پر بھی کسی بھی طریقے کا کوئی الزام نہیں ہوگا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ ہے اصل بات. جو وفادار بنے رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. دیکھیے مجھے اور آپ کو ہمارے جو کہ ریزن سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلنے کے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بہتر پتا ہے. میں کہتی ہوں نا کہ کبھی ہمارے ساتھی چاہے آف لائن ہو آن لائن ہو، کلاس نہیں آ پاتے ہیں یا پھر وہ اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، میں صرف اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ غیب تو جانتا ہے، جو مجھ سے انہوں نے کہہ دیا میں نے اس کو مان لیا، تو بہتر جانتا ہے ان کے ہیلے بہانے ہیں یا نہیں ہیں، اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا کرے، بس گمانی نہ کیا کرے کسی کے لیے. ہاں لیکن یہاں پر جن لوگوں کو ایکسیپشن میں اللہ نے رکھا ہے، ان کو میں عذاب نہیں دوں گا. ایک دفعہ جو لوگ بھی یعنی کہ اللہ کے راستے میں آنے سے پہلے ریزنز دیتے ہیں نا، یہاں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لیں، سوچے ذرا. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کون ہے، اور کون لوگ ایکسیپشن میں آتے ہیں. وَلَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی الزام، کوئی عذاب نہیں ہے کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، کس لیے؟ کہ آپ ان کو سواری پرووائڈ کر دیں. اٹس اے
राइट प्रॉब्लम, कोई सवारी नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं यानी ये पीछे रह जाने वालों में से नहीं थे। ऐसा नहीं कि जानबूझकर ये बैठना चाहते थे, जी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कौन थे? देखिए कि तबूक का सफर 1 महीने का सफर था। और समझिए आप कि सवारी के बगैर जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। जिसके पास जो सवारियां थी उन्होंने दे दिया था अल्लाह के रसूल को अल्लाह के रास्ते में। एक एक सवारी पे 18-18 लोगों को के दिया गया था कि भाई एक ऊँट है, आप 18 लोग इस पे सवार होंगे। आप सोचिए कि एक बंदे की बारी आएगी तो 18 के बाद 17 लोग बैठेंगे जब जाके पहले वाली की बारी आएगी। ये राइट प्रॉब्लम था। एक साहबी आए अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई राइड नहीं है, आप प्लीज मुझे कोई सवारी देते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कुल तला अजीदु, आपने फरमाया कि मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है कि मैं तुम्हें उस पर सवार कर दूं, मैं तुम्हें वो राइड प्रोवाइड कर दूं, नहीं है मेरे पास। अल्लाह ताला फरमाते हैं तवल्लव आयुनुहुम तफीदु मिनद दम'i हसना, तो वो पलट जाते हैं इस हाल में कि उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। किस वजह से? गम की वजह से। खुशियां नहीं मनाते, वाह चलो अच्छा हुआ, अल्लाह के रसूल ने तो खुद रुख्सत हमें दे दी, अल्लाह के रसूल ने तो खुद कह दिया कि जाओ भाई जाओ, मेरे पास तो नहीं, अब जाओ तुम बैठे रहो। नहीं, बल्कि उनको गम होता था कि हाय मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। और इस तरह से अल्लाह के रसूल परेशानी में डालकर नहीं ले जाना चाहते थे उन लोगों को। अल्लाह अकबर, क्यों रोया उन्होंने? क्यों उनकी आंखों में आंसू आए? अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, कि नहीं वो इतनी भी ताकत रखते थे कि वो जंग का खर्च उठा सके। अल्लाह अकबर, कितने ही लोग आज भी देखिए हमारे आसपास हैं जिनके पास इतने भी पैसे नहीं है, वो आना चाहते हैं अल्लाह के रास्ते में, कुछ करना चाहते हैं। ढूंढे ऐसे लोगों को, क्योंकि देखिए मुझे कोई एक्सक्यूजेस देता है ना तो मैं तो अंदर तक तहकीक कर लेती हूँ क्या वजह, क्योंकि कोई कोई देखिए लिहाज करते हैं या फिर शर्म की वजह से या अपनी गैरत की वजह से कि इस तरीके की बातें शेयर नहीं करते। लेकिन आप पता क्या करें, क्या बात है, आपके अंदर तो टैलेंट है, आप कर सकते हैं इसको। कितने ऐसे लोग हमें मिले फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं करते। और अगर कुछ ना कर सकूं तो अल्लाह का शुक्र है दूसरों को मैंने जो है वो कि तैयार किया कि आप खड़े हो इनके लिए, आप कुछ करें, लगाएं अपने पैसे ऐसे लोगों के पीछे। ये सदका जारिया मेरे और आपके लिए। गम होता था उनको, खुश नहीं होते थे कि चलो भाई बला टली, कौन इतना लंबा सफर तय करके जाएगा। महसूस करें इसको, इसको फील करें इस आयत को। गिरो के देखें कि अब मुझे और आपको कैसे पता चले कि क्या मुझे दीन के रास्ते का गम है कोई? कैसे जांचें हम अपने दिलों को? तो देखिए कि जिस दिन आप क्लास अटेंड ना कर पाए या नेकी का कोई मौका मिले और आप वहां ना जा पाए, अपने दिल के हाल को जो है जरा टटोले, उसका जायजा ले। जरूरी नहीं है कि देखे कि खुशी खुशी कोई जो है मतलब पलट जाता है या फिर उस चीज को बहुत अपने हक में अच्छा समझे, नहीं। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है क्लास अटेंड नहीं करने का या अल्लाह के रास्ते में कोई जद्दोजहद नहीं करने का, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बात की तवज्जो मैं चाहती हूँ वो ये मेरे और आपके लिए, उस वक्त आपके दिल का हाल क्या होता है? क्या अफसोस भरा हुआ दिल रहता है आपका कि हाय आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, या आज मैं जो है कुछ नेकी का मौका मुझे मिला और मैं उसको कर नहीं पाई। किसी ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कॉल दी मुझे लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। अपने दिल का जायजा ले, मत टटोले किसी को भी। सिखाया जा रहा है मुझे और आपको, देखिए यहाँ पर कि कुछ भी किसी के साथ भी जो है यानी मामला हो सकता है। अल्लाह अकबर। और गम आपके दिल में फील होना चाहिए आपको। एक नेकी अगर आपसे छूट जाए ना तो अपने दिल का जायजा ले, किसी से ना कहे, अल्लाह से बात करे, अल्लाह माफ कर दे, ये नेकी मुझसे छूट गई है, अल्लाह इस और ज्यादा नेकी का मौका दे मुझे।
دیکھیے کچھ چیزیں کہ کچھ لوگ سوچیں گے چلو بھائی ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں، جب ہمیں نیکی کا موقع ملے گا تو ہم کریں گے. تو دیکھیے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ آپ دعا کریں اپنے لیے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو موقع دے. آپ دعا کریں، کہا کرے اللہ کبھی کبھی نہیں میرا دل کرتا ہے کہ کوئی نیکی کرنے کا، اللہ مجھ سے کروا لے تو. میں اپنے افسر غالب نہیں آنا چاہتی ہوں، اللہ مجھ سے نیکی کروا لے تو. رویا کرے، تڑپا کریں ان چیزوں کو لے کر. کون تھے یہ لوگ؟ دل سے جانا چاہتے تھے، بٹ دیر از اے رائٹ پرابلم، سواری نہیں تھی. ہوتا ہے نا. الحمدللہ آج کے ٹائم پر تو دیکھیں جیسے بار بار ہمیں نا آپ لوگ لائیو کلاس لے رہی ہیں آن لائن، تو یعنی کہ الحمدللہ اب اس میں بھی کوئی بندہ نہ اٹینڈ کر سکے تو حیرت کی بات ہے. ہمیں بھی کسی کو ٹائم ایشو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ سب ہمارے مطابق چلے نا، لیکن کوشش کیا کریں اپنے ٹائم کو تھوڑا مینج کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. 93 آیت جو آ رہی ہے اس پارے کی بالکل آخری آیت ہے. دیکھیں پارے کی آخری آیت ہے. اتنا خوبصورت میسج کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پارے کا اختتام کیا ہے. اور دیکھیے یہاں میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے اس میسج کو لیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ میری مالی حالت کیا ہے، اخلاقی حالت کیا ہے، معاشراتی حالت کیا ہے، تمام حالتوں کا دیکھیے مجھے اور آپ کو پتا ہے. کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، بندے کو خود کو سب پتا ہوتا ہے اباؤٹ دیر سیلف. اوکے، خود کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو میرے بارے میں یا میں آپ کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. سنیے ذرا بڑے غور سے سنیے گا اور اپنا محاسبہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یستأذنوک وهم اغنیاء. اللہ اکبر، بڑی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے یعنی عذاب، یہ الزام تو صرف اور صرف ان لوگوں پر ہے. کن لوگوں پر؟ وہ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، حالانکہ وہ تو بہت امیر ہے، امیر ہے، وہ غنی ہے. دیٹ مینس دے کین ڈو، کر سکتے ہیں، وہ کوئی مجبوری نہیں ہے. گھر میں نوکر چاکر ہیں، باہر آنے جانے کے لیے رائٹس ہے ان کے پاس، پیسے کی کمی نہیں ہے، قوت کی کمی نہیں ہے، صحت کی کمی نہیں ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے ہیو. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ٹھیک ہے بھائی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پھر بھی کیا پسند کیا انہوں نے؟ میں کیوں بول رہی ہوں کہ اس کو میں اپنے اوپر یہ آیت لوں اور آپ اپنے اوپر لیں؟ کہ آج دیکھیں کہ میرے اور آپ کے پاس وہ کون سا ریزن ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دے رہا ہے. واٹس دی ریزن؟ کیا مجبوری ہے میری اور آپ کی کہ ہم پورے 24 گھنٹوں میں ہم 1 سے 2 گھنٹہ اللہ کی کتاب کو یا اس کے دین کے کام کو نہیں دے سکتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کسی کسی آیت پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوری پکڑ لی ہماری. سب پتا ہے مجھے، تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں چھپا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حال ان کا ایسا ہے کہ انہوں نے پسند کیا. دیکھیے خود بول رہے رَضُوا بِأَن يَكُونُوا، انہوں نے پسند کیا کہ وہ رہیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ. اب یہاں پہ تو دیکھیں کہ تبوک کے سفر میں تو مرد ہی جا رہے تھے نا، دیٹس وائی بار بار نا پیچھے رہ جانے والی، یعنی عورتیں نہیں نکلی تھی تبوک میں یا کسی بھی غزوے میں. خیر عورتوں کو تو اجازت نہیں تھی نکلنے کی، لیکن اب اس کو آپ فتویٰ نہ بنا لے کہ کہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دین کے راستے میں نکلو. دیکھیے وہ تبوک کے سفر کی بات چل رہی ہے. عورتیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنے صلاحیت، اپنے کے ٹیلنٹ کے مطابق جو ہے ان کے اندر اللہ نے جو بھی ایک ٹیلنٹ دیا تھا، جو بھی ایجوکیشن تھی، اس کے اکارڈنگ وہ کام کیا کرتی تھی. ایسا نہیں کہ صحابیات نے کام نہیں کیا انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں،
लगाया اپنا حصہ بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں پسند ہے پیچھے رہ جانا نا تو جاؤ. ہوا کیا, کیوں اللہ کو اتنا غصہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. اوپر دیکھیے بالکل آیت نمبر 87 آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر ریفرنس کے طور پہ. سیم بالکل ورڈ بائی ورڈ اللہ نے اتار دیا اس کو یہاں پر. صرف اتنا فرق ہے, کیا ہے وہ؟ فہم لا یعلمون اور فہم لا یفقہون. وہ مہر لگائی اللہ نے تو انہیں بات سمجھ نہیں آئی, اینڈ یہ مہر, یہ سیلنگ کیوں ان کے دلوں پر, اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا. اللہ اکبر. دیکھیے وہ تو بڑے خوش ہو رہے تھے, بڑے خوش ہو رہے تھے. فار ایگزامپل آپ کسی کو بار بار دعوت دیں, چلو بھائی کچھ تو, میں یہ نہیں کہتی کہ بہت بڑے پیمانے پر آپ اللہ کے دین کا کام کریں, شروعات کریں. رجسٹریشن از مسٹ. کچھ تو کریں, کچھ تو حصہ لگائیں بھائی, چاہے سیکھے چاہے سکھائے. جب تک دیکھیے ہم شروعات نہیں کرتے ہیں تو مشکل لگتا ہے وہ کام. ہم نے بھی یہ سفر شروع کیا تھا تو بڑا مشکل لگ رہا تھا. ٹیچرز اتنا پیچھے لگے تھے, نہیں آپ پڑھائیں, ہم آپ کے اندر وہ صلاحیت دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھا سکتی ہو, آپ پڑھا سکتی ہو. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں چاہیے اتنی بڑی ذمہ داری. آپ یہ کہیں میں لینے کے لیے تیار نہیں تھی یہ ذمہ داری, قرآن کو سمجھانے کی اور کہ اس طریقے کی. بھائی میں پڑھنے آئی, میں پڑھ کے چلی جاؤں گی, میں نے یہ جواب دیا تھا ٹیچرز کو. لیکن اللہ اکبر, ایسے ذمہ داری ڈالی گئی مجھ پر, اور کہ اللہ نے ایسے کھینچا اپنے راستے میں کہ مجھے یاد ہے بہت اچھے سے وہ لمحہ, وہ دن. کہ پھر ہماری جو ٹیچر جو پڑھاتی تھیں, ناظمہ خان ان کا نام ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور آج دیکھیں کہ اللہ نے ان کے اس کہ اتنے ناکارہ اسٹوڈنٹ کو اللہ نے ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنا دیا. الحمدللہ. انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اتنی عاجزی سے مجھ سے کہا مجھے آپ سے بہت امید ہے. اللہ اکبر. وہ جملہ ایسا جا کے جو دل پہ لگا میرے, اس دن میں بھول نہیں سکتی کہ پورے راستے میں روتے ہوئے اپنے گھر آئی ہوں. اتنا روئی میں پورے راستے کی. میں نے کہا اللہ کہ کیوں یہ مجھ سے امید لگائے, میں نہیں کر سکتی, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. من ڈال مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری. میں جتنا ہی بھاگ رہی تھی اتنا ہی اللہ نے مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈال دی. اللہ کو پتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میری ٹیچر کو نہیں پتا تھا کہ یہ سفر میں کہاں تک طے کر پاؤں گی, نہیں کر پاؤں گی. خیر منع کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے دل میں تڑپ نہیں تھی اللہ کی کتاب کی. تھا میرا فیملی ایشو کچھ تھا, کہ ایسا کچھ میں نے انہیں شیئر بھی کیا, ابھی میں شیئر نہیں کر سکتی آپ لوگوں سے. کچھ تھا میرا کہ ایسا بچوں کا مسئلہ, میری پریگننسی کا مسئلہ, سب ایسا کچھ مسئلہ تھا اس وجہ سے. اور پھر اس کے بعد ایسا تھا کہ پتہ نہیں شوہر اجازت دیں گے نہیں دیں گے, کہ ایک ہی بچی تھی, آگے اور ہمیں بچے چاہیے تھے, سمتھنگ ایسا. پھر یہ تھا کہ پتہ نہیں میں اگر ہاں بول دوں اور میں یہ نہیں کر سکوں تو وبال آ جائے گا میرے اوپر. جب ہم کلام کو سیکھ رہے, سمجھ رہے, اور ایک بار کامنٹمنٹ کر لے اور پیچھے ہٹ جائے تو مجھے پتا تھا اس کا وبال کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. لیکن الحمدللہ اللہ کے شوہر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے, سمجھو اللہ کی مرضی سے میرے شوہر نے اجازت دی, اور آج تک اللہ نے رکنے نہیں دیا. پھر وہ پریگننسی کیا, وہ ڈیلیوری کیا, وہ سمجھیے بس جتنا دن آرام کرنا تھا کرنا, اس کے بعد کبھی اللہ نے نہیں رکنے دیا. میں کہ رکتی تو اللہ روک دیتا, بٹھا دیتا مجھے بھی. اور دیکھیے ذرا خلاصہ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ علم کی جب کمی ہوتی نا بندے کے اندر, وہ نیکی کے مواقع نظر نہیں آنے دیتی ہے, وہ طبع اللہ علی قلوبہم کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لکھ لے اس جملے کو. علم کی کمی جو ہوتی ہے انسان کے اندر, وہ نیکی کے مواقع دکھتے ہیں اس کو, پھر بھی اس کو نظر نہیں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آج میں اور آپ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے کر کے مجھے اور آپ کو مواقع مل رہے. نو نو نو, سبھی کو اللہ تعالیٰ مواقع دیتے ہیں, سب کو چانسز ملتے ہیں, لیکن نالج نہیں ہونے کی بنا پر ان کو وہ نیکی نظر نہیں آتی ہے, وہ چانسز ان کو نظر نہیں آتے ہیں. اللہ اکبر. دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے.
بیٹھنا پسند کرتے ہیں. آج اکثریت دیکھیے، اکثریت جو ہے وہ بیٹھنے کو پسند کرتی ہے. سوچیے ذرا کتنے لوگ ہیں آج اپنے گروپ میں ہی، آپ دیکھ لیں لائیو سننے والے کتنے لوگوں نے رجسٹریشن کروایا تھا. لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو کہ لائیو سنتی ہیں. الحمدللہ. یہ خوش نصیبی ہمیں نہیں سمجھ آتی ابھی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا خوش نصیبی ہے. تو یہ نیکی کا موقع تھا، اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ میرے دل کے حال کو جانتا تھا جو میں منع کر رہی تھی. اور واقعی اگر میرے دل میں بھی ہوتا، زبان پہ تو نہ تھا نا، میرے دل میں تو نہ نہیں تھا نا، دل سے بھی اگر میں اس چیز کا انکار کر رہی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی مجھے اتنی خوبصورت دولت نہیں دیتے اپنی کتاب کو سمجھنے کی. اور یقین کریں کہ ان آیتوں کو جب میں یہ نارمل ایسے قرآن میں ترجمانی پڑھتی ہوں تو اپنے آپ کو بہت رچ فیل کرتی ہوں. میں ہوں وہ دنیا کی بہت خوش نصیب جس کو اللہ نے اس کو سمجھنے کی صلاحیت دیا. الحمدللہ. بہت اندر سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے جو شاید آپ کو دنیا کا اور دوسرا کوئی کام کر کے خوشی محسوس نہ ہو. سوچے ذرا کیا پتہ چلا اللہ کے حکم سے، اس کے فضل و کرم سے. دیکھیے 10-12 الحمدللہ 10 سیڑھیاں آپ چڑھ چکی ہیں. الحمدللہ. شکر ادا کرے اللہ کا. کیا پتہ چلا؟ دیکھیے جب بندے کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے نا، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، تو کوئی بہانہ، کوئی عذر اس کو روک نہیں سکتا ہے. اور میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں. مجھے ابھی میری ایک جو ہمارا لائیو کلاس چلتا ہے نا اس میں ورڈ ٹو ورڈ کا، ایک اسٹوڈنٹ ایک آیت، ابھی سورہ مائدہ چل رہا ہے، ایک آیت اپنے آپ سے وہ سالو کیا اس نے، اور اتنا خوشی خوشی اس نے مجھے میسج کی کہ باجی میں آپ کو کہوں کہ اگر میں کہوں نا اپنے بارے میں کہ میری زندگی میں آج تک اگر میں نے کوئی صحیح کام کیا ہے تو یہ کام صحیح کیا ہے کہ جو میں نے آپ کی کلاس جوائن کی اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کو میں نے کہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس طریقے کی باتیں الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. ایک آئے جب آپ اپنے آپ سے ترجمانی کرنے لگو گے تو بہت خوشی محسوس ہوگی آپ کو، اور اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ملتی ہے. کوئی بہانہ آپ کو روک نہیں سکتا ہے، چاہے وہ بھوک ہو، نیند ہو، پیاس ہو، تھکن ہو، بیماری ہو، اولاد، بچے، شوہر، بیوی، گھر بار، کچھ بھی. سوچے ذرا. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ابھی جو سورۃ التوبہ چل رہا ہے اس سے کیا سیکھا ہم نے، کہ دین کا کام آج کرنا ہے، مطلب آج ہی کرنا ہے. دیکھیے نیکیا دین کا کام ایٹ سے کہ ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے اس کا. ایک بار اگر نیکیوں کا ٹینڈر بند ہو گیا نا آپ کا، پھر مشکل ہے. ہاں چلو دوسرا موقع مل جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل نہیں ملے گا، دوسرا موقع تو مل جائے گا، لیکن ایک بار وہ ٹینڈر ختم ہوا تو پھر مشکل ہے کہ وہی نیکی آپ کو دوبارہ کرنے ملے. سوچے ذرا. اس کے بعد دیکھیے کہ ایک بات یاد رکھے کہ کسی وجہ سے اگر آپ نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، دل سے آپ کا بہت تھا مجھے یہ کرنا ہے، طلب تھی آپ کو، رکھتی تھی، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ نہیں کر پائی نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کیوں؟ آپ نے دل سے ایسا نہیں سوچا تھا نا کہ مطلب زبان سے آپ کہہ رہی ہیں ہاں مجھے کرنا ہے اور دل سے ناؤز باللہ اقرار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کر دیں گے. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دیکھیں کہ جب ہم اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت ساری جو ہے وہ برکتیں انشاءاللہ ملے گی. جیسے کہ لاسٹ آیت میں کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ساری سہولتیں ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے راستے میں نیکیاں کرنے کا دل نہیں کرتا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اللہ کی معرفت مل گئی. آج ہی آپ کو نیکی کا کام کرنا ہے، مطلب آج ہی کرنا ہے. آج جو موقع ملا آپ اس کو کل پہ مت ٹالیے. اگر دیکھیے کہ آج آپ نے یہ کام نہیں کیا نا تو کل کے جو کہ عذر بہانے ہمیں کچھ کام نہیں آئیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ تو کہیں گے کہ بھائی تجھے تو موقع دیا تھا میں نے، پھر آپ اللہ کے سامنے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں رکھ سکتے ہو.
دیکھیے کہ منافقین جو تھے انہوں نے جھوٹی کمنٹمنٹ کی تھی. دین اسلام کو جب ان کی ضرورت تھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. دیکھیے جو چیز زیادہ ہوتی ہے نا، ایک بات آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، جو چیز انہوں کی زیادہ ہوتی ہے نا وہ سستی ہو جاتی ہے. جیسے کہ دیکھیے آج کے ٹائم پر لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن آج انسانوں کی بہت کمی ہو گئی ہے. ایسی ہے نا، آج لوگ جو ہے دیکھیں کہ دینوں کے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں. مانتے ہیں آپ اس کو؟ ہر کوئی اس بات کی گواہی دے دے گا کہ آج بہت تھوڑے سے انسان ہیں، مال تو لگا دیتے ہیں لیکن بہت تھوڑے سے انسان ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آج آپ نے دین کا کے کام کے لیے اگر آپ نہیں نکلو گے نا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. اور اگر آج آپ نکلتے ہو، اگر دین کے کام کے لیے اگر آپ نکلتے ہو تو سوسائٹی کو آپ ایک نیا رخ دیتے ہو. جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک بات ہے جیسے کہ بارش کا پہلا قطرہ کون بنے گا؟ وہ بننے کی کوشش کرے. انتظار نہ کریں مجھے کوئی پش اپ کرے گا، مجھے کوئی دعوت دے گا، مجھے کوئی کال کرے گا تب میں کچھ نیکی کروں گی. نہیں نہیں، بنے بارش کا پہلا قطرہ جو موتی بن کے بہت کہ سیپ کے اندر چھپ کے قیمتی موتی بن جاتا ہے، وہ قطرہ بننے کی کوشش کرے. دیکھیے میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے کہ آپ کو اپنے کہ دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان سے باہر نکل کر آنا پڑے گا، لیکن اپنے آپ کو کہا کریں آپ کہ آج کی کموڈٹی میں ہوں وہ اینٹ جو دین کے دیوار میں نہیں لگے گی تو یہ مکمل نہیں ہوگا. سوچا کرے، یہ اپنے آپ کو ویلیو دیا کرے. اور اس کے بعد دیکھے کہ حال کیا ہے پتہ ہے لوگوں کا، آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود نہیں آتے. اوکے، مال لگا دیں گے، وقت نہیں لگاتے ہیں. دین کو جو ہے دین کے راستے میں وقت نہیں دیں گے، اسٹیٹس نہیں دیتے دین کو، رشتے داریوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے دین کی وجہ سے، پارٹیز کو نہیں چھوڑتے ہیں دین کے لیے. سب چاہیے ان کو، سب لے کر چلتے، ایسا سوچتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر دین پر رہتے ہوئے آپ پلٹ گئے نا، دیٹ مینس آپ جب پلٹو گے نا تو سوسائٹی کو آپ بہت بیڈ میسج دو گے، دین اسلام کو آپ بہت بیڈ میسج دو گے. اور وہ کیا ہے پتہ ہے؟ جس سوسائٹی کی طرف آپ پلٹ کر جا رہے ہو نا، بے دین والے، آپ کیا میسج دو گے کہ آپ لوگ وہیں رہیں، ہم بھی وہیں پر آ رہے ہیں. یعنی یہ آپ نے دین اسلام کو ویلیو دی کہ بھائی ہم تو اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں، آ رہے تمہارے پاس ہی، ہم وہیں آ جائیں گے واپس ہم. استغفر اللہ، ایسا مت معاملہ کرے. ٹٹولے اپنے آپ کو اور اللہ سے دیکھے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عذر، ہماری مجبوریوں کو تو ختم کر دے، ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ اگر کہ باہر سے چلنے والی یہ جو مخالفت کی ہوائیں ہیں، آندھیاں ہیں، یہ تیرے راستے سے ہمیں کبھی ہٹا نہ سکے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ دیکھیے اللہ کے راستے میں کہ کبھی خوشیاں روک دیتی ہیں، کبھی غم روک دیتا ہے انسان کا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں کبھی ایسی خوشی یا کبھی ایسا غم نہ دے جو تیرے راستے سے ہٹا دے. آخری آیت پر ضرور غور کریے گا، میں بار بار آپ سے بول رہی ہوں، 93 آیت جو ہے، غور کریے گا اس پر کہ میرا کیا بہانہ ہے، کیا عذر ہے میرا کہ آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. ضرور غور کریے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ تمام کہ یہاں پر جو اب تک جو 10 پارے میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، جو بھی ڈو اینڈ ڈونٹس ہے، یہ جو باتیں ہمارے عمل میں نہیں ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين يا ربي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.